بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورۃ النساء، آیت نمبر 19، صفحہ نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم المقام، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وراثت میں لے لو عورتوں کو زبردستی۔ کیا مفہوم اور مطلب نکلا؟ جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو اس کا حق نہیں دیتے تھے، نہ ماں کی طرف سے نہ باپ کی طرف سے۔ عورتوں کا حق وراثت کسی کو نہیں ملتا تھا، محروم کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا فلسفہ یہ تھا، جو لڑ نہیں سکتا وہ وراثت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وراثت اس کو ملے گی جو لڑنے کے قابل ہوگا، کیونکہ دن رات ان کا مشغلہ ہی یہی تھا۔ صدیوں تک، 100 سال تک ان کی جنگیں لڑائیاں رہتی تھیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ وراثت نہیں دیتے تھے، لیکن تحائف، ہدیہ وغیرہ دیتے تھے۔ کسی کو زمین، کسی بیٹی کو، عورت کو ہدیہ کر دی، کسی رشتہ دار نے، کسی نے مکان ہدیہ کر دیا، کسی نے کچھ تحفہ دے دیا، یہ ہوتا تھا۔ اور آج کل بھی وہی ہو رہا ہے، وراثت تقسیم کوئی نہیں کرتا۔ یہ مکان ہدیہ کر دو، یہ زمین فلاں، چلو تم لے لو، کوئی بات نہیں، تو بیٹی ہے، تو تھی ہے، تو لے لے۔ بھئی جتنا اس کا حق بنتا ہے، اس کے زائد تم ہدیہ دینا چاہو دے دو، لیکن حق کے وراثت تو پورا دو۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، تحائف، تحفے، ہدیے دے۔ بیٹی کو وراثت کہاں سے دے؟ اسے جہیز نہیں دیا، کہاں سے کچھ اور دیں؟ یہ لاکھوں روپے کا جہیز تو دیا ہے۔ معلوم ہونا یہ صرف ہدیہ دینا یہ جاہلیت کا کام ہے، وراثت سے محروم کر دینا۔ ہاں، وراثت بھی دو، ہدیہ بھی دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اکیلا ہدیہ کوئی چیز دے دینا اور حق کے وراثت نہ دینا، یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں۔ اور آج ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، دے دیا، یہ ہدیہ دے دو، یہ کوئی بات نہیں، بیٹی ہے، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے۔ لیکن وراثت کی صحیح معنی میں جو وہ حقدار ہے نا، وہ نہیں دیتے لوگ۔ وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اس کا حق دو، اس کی وراثت دو جتنی بنتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تم ہدیہ کس طرح دیتے ہو۔ بہن کو جب حق کے وراثت مل جائے گا، بھائی کے رویے کا پھر پتہ چلے گا کہ وہ بھائی اپنے بہن کی کس طرح قدر کرتا ہے، کس طرح عزت کرتا ہے، کس طرح احترام کرتا ہے، کس طرح تحفے ہدیے بھیجتا ہے، پھر پتہ چلے گا بہن اور بھائی کی محبت کا۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں وہی حالات، وہی نظام، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وراثت سے تو محروم، لیکن ہدیہ وغیرہ دیتے تھے۔ کوئی پلاٹ دے دیا، کوئی مکان دے دیا، کوئی زمین دے دی، کچھ
مال دے دیا یہ ہدیہ کے طور پر رشتہ دار عزیز و اقارب. تو بعض اوقات وہ عورت بہت ساری مال کی مالک بن جاتی وہ مال و جائیداد کی. بعض اوقات اس کی ملکیت میں مال آتا. لیکن ہوتا یہ تھا جب اس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اور یہ لوگ وہ رسا اس عورت کو بھی اپنے وراثت سمجھتے کہتے کہ جس طرح کہ ہم اپنے وارث کے مال کے مالک ہیں تیرے بھی مالک ہیں. اور اس کے بعد جو مال وغیرہ پیسہ جائیداد دیکھتے اس کا نکاح کسی سے نہیں کراتے یا خود کر لیتے یا نکاح کرنے نہیں دیتے تھے تاکہ یہ مال جائیداد کہیں اور جائے نہیں. یہی بعض اوقات بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ہماری وراثت کہیں تقسیم نہ ہو بس اپنے میں مجبوری کرنا ہے. حالانکہ وہ بچی بیچاری راضی نہیں ہوتی. اس کی برابری کا خیال بھی کئی جگہ ایسا ہوتا ہے لڑکا بالکل تھتلاتا ہے بچی بیچاری کی تعلیم ایم اے ہوتی ہے. تو یہ بالکل برابری نہیں ہے. شریعت نے حق دیا ہر ایک کو. اپنی اولاد کے اندر رضامندی پوچھیں یہ اس کا حق ہے. ظلم زبردستی جبر نہ کریں. تو بہرحال یہ وہ بھی یہ کرتے تھے. مال جائیداد دیکھا یا تو اپنوں میں کہیں نکاح کر لیا خود کر لیا یا بیٹے سے یا بھائی سے بھتیجے سے کرا دیا یا پھر یہ ہوتا تھا اسے مجبور کر لیتے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. وہ بیچاری اسی حالت میں زندگی گزار جاتی تاکہ یہ مال کہیں جائے نہیں. اور ابتدائی اسلام میں بھی ایسا تھا کیونکہ یہ پرانا دور چلا آ رہا تھا رواج. اللہ نے اس رواج کا رد کیا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ہو یا لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا یہ کہ تم وراثت میں لے لو عورتوں کو زبردستی اس سے خود نکاح کرو یا زبردستی اس کو روک لو. تمہیں اجازت نہیں ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. کرہا کا لفظ یہ بتلایا کہ مجبوری اس کو تم مجبور نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے وہ خود مطمئن ہو جائے اس اپنے جیٹھ کے ساتھ دیور کے ساتھ نکاح کرنے پر تو حرج بھی نہیں ہے. کرہا مجبوری نہیں کرنی. یا یہ صورت کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے اس بیچاری کے بچے ہیں بیٹے ہیں بیٹی ہیں بچوں کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو تب بھی اس کو مجبور نہ کرو ٹھیک ہے. لیکن وہ نکاح کرنا چاہتی لیکن شریعت نے یہ بھی بتایا ہے خاوند فوت ہو جائے تو بہتر ہے کہ بیوہ نکاح کرے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو خرابیاں پیدا نہ ہوں. شریعت نے اجازت دی ہے بلکہ ترجیح بھی بتائی ہے نکاح کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نیک صالح ہے اپنے تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہے اسے اپنے بچوں کی فکر ہے تو فرمایا وہ نہیں کرنا چاہتے نکاح تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس کا مال جائیداد دیکھ کر اس کو اپنے قبضے میں رکھ لینا کسی سے نکاح نہ کرنے دینا فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ خود مطمئن ہو جائے نہ کرنا چاہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اور نہ روکو تم ان کو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ تاکہ لے لو تم بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے. وہی وجہ بتائی کہ زبردستی تم عورت کو روک سکتے نہیں اس پر مالک بن سکتے نہیں. اللہ نے اسے بھی آزاد پیدا فرمایا ہے. جس طرح تمہیں آزادی دی ہے خدا نے عورت کی کو بھی آزادی دی ہے وہ اپنے نفع و نقصان کی مالک ہے. تو یہ ہے کہ جو خاوند فوت ہو جائے تمہارا عزیز و اقارب رشتہ دار اس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو تم جس طرح اس کے مال پہ وارث بنتے ہو اس عورت پہ بھی قبضہ نہ کرو اسے زبردستی نہ کرو.
اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم لے لو بعض وہ مال جو تم اس کو دے چکے ہو. وراثت تو نہیں دیتے تھے نا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدیہ وغیرہ تحفے دیتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو مال ان کو دیا ہے. اور یہی کام آج مسلمان کر رہا ہے, یہی کام آج ہم کر رہے ہیں. اس بیٹی کی بہن کی عزت تب تک ہوتی ہے, احترام اکرام تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی سے حق کے وراثت نہیں لیتی. بڑی خدمت کرتا ہے بھائی, بڑی عزت دیتا ہے. جس دن اس بہن نے اپنا حق مانگ لیا, اس بہن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے. تم حق کے وراثت دو, پھر اس کے بعد ہدیہ اور تحفے دو, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے مسلمان, یہ ہے ایمان, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہماری شریعت. بہرحال وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنی عدت گزارے, عدت گزارنے کے بعد اسے اجازت ہے, وہ چاہے تو اس گھر میں رہے, چاہے تو وہ کسی سے نکاح کر لے. دین اسے روکتا نہیں ہے, بلکہ دین اسے اجازت دیتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو واضح بے حیائی والا ہو. یہ ابتدا اسلام میں تھا, جیسا کہ آپ نے کل پڑھا مسئلہ. اگر عورت کو جرم کرے, بے حیائی کرے, فرمایا تم اس کو روک لو اپنے گھر میں یہاں تک کہ وہیں فوت ہو جائے. حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ موت آ جائے. لیکن بعد میں یہ مسئلہ آیا کہ جب حکم آ گیا شادی شدہ مرد عورت ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا, غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اب روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے, زبردستی جبر بھی کوئی نہیں کر سکتا. کہ بہرحال جب اس نے عدت گزار لی, وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہے. وہ مجرم ہے تو خدا کے ہاں ہے. سمجھاؤ, سکھاؤ, بتاؤ, لیکن پھر بھی تم اس کے مالک نہیں ہو. حق کے وراثت جس طرح تم اپنے بھائی بیٹے کا لیتے ہو, اس کی بیوی کا تم مالک نہیں ہو. خدا نے پھر بھی اسے آزادی دی ہے, خدا نے پھر بھی اس کو آزاد چھوڑا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید بنا کے رکھا ہے؟ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں انسان حیران ہوتا ہے اس کی تہ میں جائے تو. بہرحال آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور تم ان کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے مطابق, اچھے طریقے کے مطابق. یہاں گھریلو زندگی کا ذکر ہے. تم اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین, اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسی گزارو؟ اچھے طریقے کے مطابق گزارو, احسن طریقے کے مطابق گزارو. ان پر ظلم و ستم نہ کرو, ان پر زبردستی جبر نہ کرو. کیا مطلب؟ فرمایا کہ عورت جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور اس میں اشارہ ہے وہ پسلی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی, ٹیڑھی ہے. اسے سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. فرمایا اسی طرح اگر تم عورت کو تنکے کی طرح سیدھا کرنا چاہو, فرمایا یہ ٹوٹ تو سکتی ہے, طلاق کی نوبت آ سکتی ہے, پر اس کا مزاج بہت مشکل ملتا ہے. اگر نہیں مل رہا, فرمایا پھر بھی تمہیں حکم ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اس کا مزاج اپنے ساتھ ملانے کی زبردستی نہ کرو. اور اسی طرح عورت کے بھی حکم ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھے, اس کے مزاج کا خیال رکھے, اپنے شوہرے کا مزاج کا خیال رکھے, اپنے گھر کے افراد کے مزاج کا خیال رکھے, جس طرح کے حکم ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی کے مزاج کا خیال رکھے. اس کو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں میرے مطابق تم نے کیوں نہیں کیا, میں یوں چاہتا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. اس کا مزاج اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن نے کہا نہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم ان کے ساتھ زندگی گزارو تو اچھے طریقے سے گزارو.